that crusades are a matter of the past, over forever. But they are wrong. Preparations are underway for the last crusade, which will be the bloodiest of all. یہ جیرالڈ فلری نام کا ایڈیٹر ہے جس کے الفاظ ہے بولڈ الفاظ کے اندر. اب اسے معلوم تھا یہ سارا در حقیقت جو افغانستان پر حملے سے جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ وہ اصل میں یہ آخری صلیبی جنگ ہے. یہ تو خاتمے کے لیے ہے. کروسیڈ کا لفظ بش کی زبان سے نکل گیا تھا. آج عیسائی دنیا یہودی پیچھے ہے, عیسائی سامنے ہے, اور وہ در حقیقت اس وقت تلے ہوئے ہیں کہ اسلام کا کم سے کم اسلام کا دین کی حیثیت سے تو کہیں وجود بھی گوارا نہیں کریں گے. البتہ یہ ہے کہ اسلام کو بطور مذہب بھی ختم کر دیں گے. تو اب اس وقت جو ملک ہے آپ کے سامنے, ملک کے حالات اس وقت آپ کو کیا نظر آتا ہے آنے والے دنوں میں, اور کیا آپ کہنا چاہیں گے اس وقت؟ حال کیا ہے؟ ہم نے اپنا تباہی اپنے ہاتھوں لی ہے. پوری قوم پر منافقت ہے, اخلاق کا دیوالہ نکلا ہوا ہے. تو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا, جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف. حضور نے فرمایا تھا 3 ہے نشانیاں منافق کی. جب بولے جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے, اور کہیں امین بنایا جائے تو غبن کرے. اب بلینز کے غبن ہمارے یہاں ہوئے. ہمارا ساری دولت تو باہر چلی گئی ہے, وہ باہر کے بینکوں میں پڑی ہوئی ہے, اور ہم مجبور ہیں, ہم ان کے ہاتھوں میں اور بھیک مانگ مانگ کر ہماری غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے. یہ تو حال ہمارا ہو چکا ہے. لہذا اس وقت تو یہ ہے جس کو سمجھتے ہیں کہ بات دور کی ہے صرف وہی. دیٹ از دی اونلی وے, دیٹ از دی اونلی آنسر. باقی یہ کہ اس وقت کوئی اور تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. خواتین و حضرات, آج سیاست سے ہٹ کے مذہب پہ بحث کیوں لازم تصور کی, ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو. ویلکم خواتین حضرات. پاکستانی قوم دیگر تمام دنیا کی طرح صدر براک حسین اوباما کو سابق صدر جارج بش سے مختلف سمجھتی. ان کے ایسے تمام ارادوں کو کامیاب دیکھنے کی خواہاں ہیں جن کا اظہار وہ اپنے انتخاب سے پہلے اور اس کے بعد بھی کرتے رہے. اور خود امریکی عوام نے بھی دنیا بھر میں اپنی شدید مجروح ہوتی ساکھ کے بعد ہی ایک چینج یا تبدیلی کا نعرہ لگاتے اوباما صاحب کو منتخب کیا تھا. ڈاکٹر احسان احمد صاحب نے جن نیو کونس کا ذکر اور ان کے سر پہ سوار لاسٹ کروسیڈ جیسے جنون کا تذکرہ کیا, وہ سابق صدر جارج بش کے حامی اور اوباما کے شدید مخالفین ہیں. اسی لیے ہم بھی باقی دنیا کی طرح ان کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں. لیکن وہ تبدیلی, بہتری جس کی اوباما صاحب کے اس پہلے 1 سال امید تھی دنیا کو, وہ باقی دنیا میں تو شاید کہیں محسوس کی گئی ہو. ہمارے ہاں پاکستان میں تو حبس اس قدر بڑھ چکا کہ لوگ اب لو کی دعا مانگ رہے ہیں. کیری لوگر بل پہ آئے سخت شرائط کو وہ تمام عناصر جو موجودہ حکومت کے کاسالیز درباریوں کی شکل میں امریکیوں کے کان میں زہر گھولنے پہ مامور ہیں, وہ اسے امریکہ مخالف جذبات بھڑکانے کا سبب قرار دیتے ملکی ذرائع ابلاغ کو اس طرح ہدف بنا رہے ہیں کہ خود ان کی اپنی ساکھ عوام اور ذرائع ابلاغ میں برباد ہو چکی ہے. وجہ یہی ہے ذرائع ابلاغ کو نشانہ بنانے کی. اور تبھی چند تعریفی تحریروں اور چینلز پہ بے جا تعریف انہیں اسی رستے پہ دھکیل رہی ہے جہاں مشرف صاحب اپنے دور کے آخری حصے میں پہنچ چکے تھے اور پھر وہ ذرائع ابلاغ کو کوس رہے تھے. اس بار سلسلہ ایک قدم آگے یوں جا نکلا ہے کہ امریکی سیکرٹری خارجہ ہلری کلنٹن دورہ پاکستان آمد سے پہلے بیان کر رہی ہیں کہ ہم پاکستان ایک نئی ٹیم بھجوا رہے ہیں. انہوں نے اقرار کیا ہے کہ ہو سکتا ہے لوگ پہلے یقین نہ کریں, لیکن ہم اپنے خلاف ہوتے پروپیگنڈے کا بھرپور جواب سچائی سے دینے کا ہتھیار استعمال کریں گے, اور ہم پہلے سے کہیں زیادہ جارحانہ انداز میں پاکستانی ذرائع ابلاغ سے اپنے تعلقات استوار کریں گے. بہت اچھا, لیکن کیا یہ وہ حکمت عملی ہے جس کا اظہار ان افراد کے قصیدوں کی صورت اخبارات میں شائع کروایا جا رہا ہے جن سے پاکستانی عوام شدید نفرت کرتے ہیں, یا شاعر اسلام کی تصحیح کرتی ان تحریروں کی صورت جو اچانک بدعنوان اور نامقبول حکمرانوں کے اگلے چند روز عدالتوں اور عوام کے سامنے کٹہروں میں مزید رسوا ہونے سے پہلے اچانک ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں؟ کیا کیری لوگر بل پہ اعتراض طالبان کی حمایت اور دہشت گردی کا ساتھ ہے؟ کیا این آر او پہ تنقید اور بدعنوان قیادت کے خلاف احتجاج القاعدہ کی حمایت ہے؟ ذرائع ابلاغ کے خلاف جو بھی محاذ کھولیے, قلم اور زبانیں خریدیں یا قائل کریں, اقدار, ناموس, غیرت اور عزت کی بحث
صرف چند ڈالرز کے عوض مت چھیڑیے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ راز سربستہ نہیں رہ سکتے جن کی کوکھ میں قوموں کی تقدیر سے کھیل کھیلا جا رہا ہو، اور کوئی مفاد محترم نہیں ہوتا جو ملت کی اساس کا سودا کر لے۔ ذرائع ابلاغ کا یقیناً ایک حصہ اپنے رزق کو بادشاہ وقت کی خیرات نہیں سمجھتا، اور نہ ہی اپنی تقدیر کو ایوانوں سے جاری ہوتے آرڈیننسز لکھے جاتے قلم سے تحریر تصور کرتا ہے۔ اور جب اس قوم کے سر اس رب واحد و رحیم و کریم کی چوکھٹ پہ جھکتے ہیں تو تمام لالچ، تضحیک اور دھمکیاں ہیچ لگنے لگتی ہیں، اور تبھی کلمہ حق پہ ایمان ہی ہمارا وہ سہارا بن جاتا ہے جو یاد دلاتا ہے کہ تباہیاں، بربادیاں صرف ڈیزی کٹر بموں اور بنکر بسٹر میزائلوں سے ہی نہیں آیا کرتی۔ CIA، DIA، FBI، ناسا، MI6، موساد، را اور دیگر تمام دنیا کے ماہرین سعودی حکومت سے اجازت لے کے مدائن صالح جائیں اور اس اجڑی بستی کو دیکھ کے بیان کریں، تحقیق کریں کہ وہ کون سی ترقی یافتہ قوم تھی جو ہزاروں سال پہلے اہرام مصر کی طرح پتھروں سے نہیں بلکہ پہاڑوں کو چیر کے اپنے محلات تعمیر کرتی تھی، اور یہ یقیناً جو علم و ترقی کی معراج پہ فائز تھی، کیسے ایک لمحے میں وہ تورا بورا بن گئی۔ اور پھر اگر کچھ سمجھ آ جائے تو جنوب کی طرف سفر کر کے یمن کے علاقے حضر الموت تشریف لے جائیں، اور وہاں المقالہ نامی آبادی سے مشرقی جانب 150 کلومیٹر کا سفر کر کے اس مقام پہ پہنچنے کی کوشش کریں جہاں قوم سمود کی بربادی کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کرتے حضرت صالح علیہ السلام کی قبر آج بھی موجود ہے، ایک بہت بڑی طویل قبر۔ بہت کم لوگ آج جہاں تک پہنچ پاتے ہیں۔ مذہب سے رجوع آج لازم تصور کیا عالمی اور ملکی سیاست پہ گفتگو کل کی نشست میں اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔